اور ایک اہم بات جو انہوں نے وہاں پر کی وہ اسی مناظروں کے حوالے سے کی. انہوں نے کہا ہم یہاں پر کسی کو کسی قسم کے مناظرے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر کوئی 26 نومبر کو مناظرہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت سوشل میڈیا پر مناظروں کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. ہر کسی کو مناظرہ کرنا ہے. اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ بہت شوق سے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی ورلڈ کپ گزرا ہے، پہلے سیمی فائنل ہوا پھر فائنل ہوا، ان میچز کا جیسے لوگوں کو انتظار تھا، بالکل اسی انداز میں مناظروں کا انتظار ہے لوگوں کو. ایسی ہی صورتحال مذہبی طور پر یہ مناظروں کی پائی جاتی ہے کہ 26 نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور حنیف قریشی صاحب کے درمیان ایک مناظرے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا، کہ شاید حنیف قریشی صاحب تیار ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس انداز میں وہ مناظرہ نہیں کریں گے. بہرحال ان کا ایک اپنا موقف ہے. اچھا، اس مناظرے کے بارے میں تو ساری دنیا بات کر رہی ہے اور یہ پتہ چل جائے گا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور بھی مناظرہ ہونا طے پایا ہے جو کہ 26 نومبر کو ہی ہونا ہے، اور مینار پاکستان پر وہ مناظرہ ہوگا کہ اہل سنت کے مولانا صداقت فریدی صاحب اور ایک یزیدی فکر کا مولوی جس کا نام مختار حیدری ہے، اس کے درمیان. کہ یہ جو مولوی ہے مولوی مختار حیدری، اس نے آج سے کچھ دن پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام، اس برگزیدہ اور اتنی پاک ہستی کے بارے میں انتہائی نازیبا جملے کہے کہ وہ دہرانا بھی میرے لیے مشکل ہے، لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہنا ضروری ہے کہ اس مولوی نے یہ کہا کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا اور آخرت ان کے اصحاب نار سے ہوگی. اور اس نے مولا علی علیہ السلام پر بہتان باندھا اور وہ جملہ کہا کہ جسے دہرانا ایک مومن کے لیے انتہائی مشکل ہے. اس نے مولا علی پر بہتان باندھتے ہوئے کہا کہ مولا علی نے نبی پاک سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا معاذ اللہ کافر چچا اس دنیا سے چلا گیا. یہ الفاظ اس بدبخت نے کہے. تو اس یزیدی مولوی کو اہل سنت کے مولانا صداقت فریدی صاحب نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ تم میرے ساتھ ایمان ابو طالب پر مناظرہ کرو. اب ان کا اپنا ایک عقیدت ہے، ان کا جذبہ ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایسے لوگ جو توہین کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ کہاوت فٹ آتی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو اس نے جو توہین کی، اس کے بارے میں شیعہ علماء نے ایک لائے عمل بنایا اور تھانہ کوٹ لاکھپت لاہور میں اس کے خلاف FIR درج کروا دی. اس دن سے یہ مولوی مختار حیدری فرار ہو چکا ہے، چھپ گیا ہے کہیں جا کر. پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے. یہ مولوی پولیس کو مطلوب ہے. یعنی پہلے بڑا دلیر بن کے اس نے 26 نومبر کا چیلنج قبول کر لیا، اب FIR ہو گئی ہے تو فرار ہو چکا ہے، بھاگ چکا ہے. بھائی اتنی تم میں ہمت ہے تو پھر اب آؤ سامنے. تو اسی حوالے سے گزشتہ روز شیعہ علماء کی قیادت میں ہمارا ایک وفد گیا DIG آپریشنز لاہور کے آفس، ان سے ملاقات ہوئی اور اسی سلسلے میں ان سے بات ہوئی کہ اس کو گرفتار کیا جائے. انہوں نے بھی اس کی گرفتاری کی یقین دہانی کروائی. انہوں نے کہا کہ جو بھی شخص توہین کرے گا اس انداز میں اس کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. اور ایک اہم بات جو انہوں نے وہاں پر کی وہ اسی مناظروں کے حوالے سے کی. انہوں نے کہا ہم یہاں پر کسی کو کسی قسم کے مناظرے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ان چیزوں سے معاشرے میں فرقہ واریت پھیلتی ہے، لہذا کسی کو مناظرے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قانونی طور پر اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر کوئی 26 نومبر کو یہاں پر مینار پاکستان پر مناظرہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے. یعنی یہ بات واضح ہو گئی. 26 نومبر کو جو مینار پاکستان والا مناظرہ تھا وہ تو اب نہیں ہوگا، کیونکہ انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی. اور ان کی بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ ایسے مولوی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مناظرہ ان کا علاج نہیں ہے. وہ مناظرے سے نہیں مانیں گے. ان کا علاج جیل ہے، ان کا علاج قانون ہے. قانونی طور پر جب ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی تب ہی ان کی عقل بھی ٹھکانے آئے گی اور وہ ایسی گفتگو سے پھر باز رہیں گے کہ جس سے معاشرے میں نفرت پھیلے، فرقہ واریت پھیلے. اور آج کل جو سوشل میڈیا پر مناظرے کا ایک بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مناظرے کا جب عنوان دیا جاتا ہے تو اس کی ریٹنگ بہت زیادہ اپ ہو جاتی ہے. لیکن سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام چینلز پر موجود ہیں، سوشل میڈیا پر وہ کام کر رہے ہیں. ہر کسی نے اپنے اپنے دلائل سوشل میڈیا پر
رکھ دیے. تو جس کے دل میں حق تک پہنچنے کی جستجو ہے، آرزو ہے، جو چاہتا ہے کہ پتہ چلے حقیقت کیا ہے، حق کس طرف ہے، وہ اپنے آپ حق تک پہنچ جاتا ہے. اس کو قائل کرنے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے، اسے زیادہ مناظروں کی ضرورت نہیں. اور جس نے نہیں آنا، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، جس کے دل میں بغض علی ہے، اس کے سامنے لاکھ مناظرے کر لیے جائیں، وہ کبھی نہیں مانے گا. اس کے دل سے ناسبیت کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. لہٰذا ایسے عناصر کہ جو اس طرح سے توہین اہل بیت کرتے ہیں، انہیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے الجھنے کی، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے عناصر کا یہی علاج ہے کہ انہیں قانونی طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ یہ آئندہ اس طرح کی توہین آمیز گفتگو نہ کر سکیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.